پاکستان کے اندر صحت کے سرکاری نظام کے 3 درجے ہیں۔ پہلے درجے میں بنیادی صحت کے مراکز، دیہی صحت کے مراکز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز جیسی سہولیات آتی ہیں۔ دوسرے درجے پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال آتے ہیں۔ تیسرے درجے میں تدریسی ہسپتال آتے ہیں جو بڑے شہروں میں ہوتے ہیں۔ اس ڈھانچے کے مطابق آپ بڑے شہروں میں موجود ہسپتالوں میں محض تب جا سکتے ہیں جب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سے آپ کو وہاں جانا تجویز کیا جائے۔ بطور پاکستانی شہری آپ کو سرکاری ہسپتال میں علاج کروانے کے لیے بعض اوقات دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہسپتال کی طبی سہولتوں تک رسائی کے لیے 2 علیحدہ طریقہ کار ہیں؟ ان میں سے ایک طریقہ بذریعہ ایمرجنسی ہے اور دوسرا شعبہ بیرونی مریضہ ہے۔ ہنگامی صورتحال کے نتیجے میں آپ ایمرجنسی وارڈ جا سکتے ہیں۔ بیرونی مریضہ وارڈ میں آپ ان مسائل کے علاج کے لیے جائیں جنہیں فوری طبی علاج کی ضرورت نہیں۔ ایمرجنسی وارڈ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، لیکن یہ صرف ہنگامی طبی مسائل کے لیے ہے۔ تمام مریض جنہیں فوری طبی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے انہیں یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ براہ راست ایمرجنسی وارڈ میں جائیں۔ وہ حالات جن میں ہنگامی طبی علاج ضروری ہوتا ہے ان میں سڑک پر ہونے والے حادثات، گہرے جسمانی زخم، دل کا دورہ، فالج اور شدید جسمانی تکالیف وغیرہ شامل ہیں۔ جب آپ ایمرجنسی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو استقبالیے پر ایک پرچی بنوانی پڑتی ہے جس کی بنا پر یہ تعین ہوگا کہ آپ کا معائنہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہوگا۔ اس کے بعد ایک ہاؤس آفیسر مریض کا معائنہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے مسئلے کی نوعیت اور شدت کی تشخیص کر سکے۔ اس کے بعد معالجے کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔ 1. مریض کی ادویات تجویز کی جا سکتی ہیں اور وہ گھر جا سکتا ہے۔ 2. اس کو متعلقہ وارڈ میں بھیجا جا سکتا ہے۔ 3. یہ سفارش کی جا سکتی ہے کہ اس کی سرجری کی جائے۔ 4. اس کو 1 رات کے لیے ہسپتال میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ ہسپتالوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ غیر ضروری طور پر مریضوں کو داخل نہ کیا جائے۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہسپتال کے محدود وسائل، جن میں بستروں کی محدود تعداد اور ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹروں کا قیمتی وقت شامل ہے، کا بیجا استعمال نہ کیا جائے۔ 5. ایمرجنسی وارڈ میں موجود ڈاکٹر آپ کو شعبہ برائے بیرونی مریضہ میں جانے کا کہہ سکتے ہیں اگر انہیں لگے کہ اس طرح آپ کا بہتر علاج ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعبہ برائے بیرونی مریضہ میں موجود ڈاکٹر سینئر کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جن کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ڈاکٹر یہ تجویز کرتے ہیں کہ مریض دوبارہ اپنا معائنہ کروانے آئیں۔ اس مقصد کے لیے وہ مریض کو ایک مخصوص دن اور وقت پر دوبارہ آنے کے لیے کہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ مریض دیے گئے وقت پر آئیں کیونکہ یہ سارے ڈاکٹر شفٹوں میں کام کرتے ہیں۔ اگر مریض کسی مختلف وقت یا تاریخ پر آئیں گے تو یہ ممکن ہے کہ وہ ڈاکٹر نہ مل سکیں۔ اس وجہ سے ڈاکٹر کو مریض کا شروع سے دوبارہ معائنہ کرنا پڑے گا جس سے قیمتی وقت اور وسائل کا ضیاع ہوگا۔ بیرونی مریضہ وہ دوسرا شعبہ ہے جہاں مریض اپنے علاج کے لیے جا سکتے ہیں۔ ہسپتال کا یہ حصہ ان طبی مسائل کے لیے مخصوص ہے جو کہ غیر ہنگامی ہیں، مثلاً بخار، گلے کا انفیکشن اور دائمی درد وغیرہ۔ یہ اتوار کے علاوہ ہر روز صبح 8 سے دوپہر 2 بجے تک کھلا ہوتا ہے۔ یہاں علاج کروانے کا طریقہ کار بھی ایمرجنسی وارڈ سے مماثلت رکھتا ہے۔ مریض استقبالیے پر پرچی لیتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ بیرونی مریضہ وارڈ کے اوقات مخصوص ہونے کی وجہ سے لوگ عموماً اس وارڈ کے بجائے تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ایمرجنسی وارڈ میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ایمرجنسی وارڈ میں رش ہو جاتا ہے اور طبی وسائل علاج کے لیے کم پڑ جاتے ہیں۔ اس طرح ایمرجنسی میں جانا مسائل کا حل نہیں بلکہ مزید دشواری پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر آپ شعبہ بیرونی مریضہ جائیں اور ڈاکٹر کو لگے کہ آپ کا مسئلہ ہنگامی نوعیت کا ہے تو وہ آپ کو خود ہی ایمرجنسی وارڈ میں جانے کا کہہ دیں گے۔ چنانچہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی معمولی بیماری کی وجہ سے ایمرجنسی وارڈ میں جاتے ہیں تو آپ اس شخص کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں جو کسی بڑے عارضے کی وجہ سے وہاں موجود ہے اور جس کو فوری توجہ درکار ہے۔ شہریوں، آپ کے تعاون کے بغیر ہسپتال مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور صرف اس وارڈ میں جائیں جس کا تعلق آپ کی بیماری سے ہے۔